سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے، جو جلدی کرے، جو پہل کرے. تو گویا سلام صرف رحمت، بخشش، محبت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں انسان کے لیے، بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے. وہ شخص سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. سلام میں پہل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان تکبر سے خالی ہے، وہ نیکی میں جلدی کرتا ہے، اعمال صالح میں دیر نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا. اور جو جتنا زیادہ صاحب ایمان ہوگا، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان کا درجہ ہوگا، اتنا زیادہ وہ نیکیوں میں جلدی کرنے والا ہوگا. اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی، جتنی اس کی رحم ہوگی اتنی اس کی سپیڈ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا جو ہے، یہ انسان کا نمبر 1 شوق ہونا چاہیے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اس کو بھی دنیاوی اعتبار سے ایک مثال سے سمجھیے. دنیا میں آپ سب سے زیادہ قریب کس کے ہونا چاہتے ہیں؟ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں، جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کی آپ کے دل میں محبت ہو اور آپ اس سے دور دور رہیں، آپ اس سے نظر ہی نہ ملائیں. یہ دو مختلف رویے ہیں نا. کیونکہ محبت کے اندر ایک کھینچ ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے، خود بخود آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص زبان سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بڑی عزت اور قدر کرتا ہوں، اور جب آپ اس سے بات کریں تو وہ آپ کو دیکھے بھی نہ، اور ادھر ادھر گھومتا پھرے لیکن آپ کی پرواہ بھی نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ماں سے محبت کرتے ہیں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اب ماں گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ پاؤں کے بل نہیں بھی ابھی چلنا سیکھا، صرف وہ گھسٹ رہا ہے، صرف وہ کرال کر رہا ہے، تو کرال کرتے 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 کہاں پہنچتا ہے؟ ماں. اچھا، اگر ماں نے کسی اور بچے کو گود میں لے لیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ہٹا کے خود پاس ہوتا ہے. اگر کوئی اور اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کے بیچ میں گھس کے بیٹھتا ہے کہ نہیں، مجھے قریب بیٹھنا ہے. ہوتا ہے نا. یہ ایک بالکل نیچرل فطری سے عمل ہے نا. ایک میگنیٹ کی طرح اس چیز کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اس کی قربت چاہیے ہوتی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی کام ہے. یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی، کوئی نہ کوئی سمت ہوتی، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی، کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کی طرف وہ کھینچتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. کیا کرو؟ نیکیوں کی طرف دوڑو. اب جو نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہے گا وہ سلام میں پہل کرے گا، جو اللہ کے قریب ہونا چاہے گا وہ سلام میں پہل کرے گا، دیر نہیں کرے گا. تو قریب کون ہونا چاہے گا؟ اللہ کے، جو اللہ سے محبت کرے گا. اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت بندوں کے تھرو ہو کر ملتی ہے. اس کے بندوں سے محبت کرنی پڑتی ہے اگر اللہ کی محبت چاہیے. ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم ساری دنیا سے کٹ جائیں، نہ کسی کو سلام، نہ دعا، نہ کسی سے تعلق، نہ واسطہ، اور ہم ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ کو ایسی محبت نہیں چاہیے. ہمارے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ بندوں سے محبت کرو. بندوں میں جو سب سے پیارا بندہ ہے اللہ کا، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کا قرب. اب اس کو ہم ایک الٹے معنوں میں لیتے ہیں، ذریعہ، واسطہ اور بس دیٹس اٹ. نو، قرآن میں واسطہ ذریعہ کوئی نہیں لفظ آئے، وہاں اتباع کا لفظ آئے. آپ کے طریقے پہ چلو، آپ کے پیچھے چلو. فالو ہم ان کنتم تحبون اللہ، تو اللہ کی محبت تم کو ملے گی. اسی طرح جو اللہ کے قریب ہے وہ بندوں کے بھی قریب ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. لوگ اللہ کا کنبہ ہے، یعنی انسان جو ہے، تو اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جو اس کے
کنبے کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا. یعنی یہ سارے اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوق. تو اگر اللہ کی مخلوق سے بھلا کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ جو بیوہ اور یتیم کے لیے دوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو بھی بندوں کی خدمت اور مدد کرنی ہوگی, اور اگر اللہ کا قرب چاہیے تو بھی تمہیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی, ان کا احترام کرنا ہوگا, ان کو سلام میں پہل کرنی ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابو امامہ سے روایت ہے, قیل یا رسول اللہ, آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الرجلان یلتقیان, جب 2 آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے, ایہما یبدأ بالسلام, تو پہلے کون کرے سلام, یا سلام میں پہل کون کرے گا؟ فقال اولاہما باللہ, آپ نے فرمایا جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا, کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے, اسے بندوں سے کچھ لینا دینا نہیں. کیونکہ جب ہمیں بندوں سے لالچ ہو جاتی ہے نا, پھر ہم صرف ان بندوں کو سلام کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے, جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کو تو بہت پیار سے سلام کرتے ہیں, اور اتنے والہانہ انداز سے, اور اتنا لاؤڈلی, اور پورے جسم و جان کے ساتھ انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ مسکراتے بھی نہیں, منہ کھولنا تو دور کی بات. جن کا اسمائل کے لیے نہیں منہ کھلا, وہ سلام بولنے کے لیے کہاں سے کھلے گا؟ دونوں کے لیے منہ کھولنا پڑتا نا. تو جو دوسروں کے لیے اتنا بھی نہ کر سکے کہ منہ ہی کھول دے, اور کیا کریں گے؟ باقی مدد خدمت تو بہت دور ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے جو اللہ کے لیے سلام کرے گا, اللہ کی خاطر, وہی اصل میں سلام کرے گا, وہی پہل کرے گا. کیونکہ ناراضگیاں تو ہو جاتی ہیں نا ہمیں, تو ناراضگیاں ختم کیسے ہوں پھر؟ اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سلام کو عام کرنا پڑے گا. تو وہ اس کی ترشی, تلخی, ایسڈ ختم کرتی جائے گی, یعنی آپ کی سلام کی عادت. ایک اور حدیث میں آتا ہے, عن جابر قال الماشیان ایہما یبدأ بالسلام فہو افضل. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے وہ افضل ہے. اللہ کے نزدیک بھی افضل ہے, اور بندوں کے دل میں بھی اس کی قدر زیادہ ہوگی. بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں, تھک گئے ہیں, سلام کر کر کے جواب ہی نہیں ملتا, وہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتے. آپ کرتے رہیے, کیونکہ آپ کو فرشتے جواب دیں گے. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں, تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کو یاد کرتا ہے. اور اگر وہ جواب نہ دیں تو وہ جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں اور پاکیزہ ہوتے ہیں, اور وہ کون ہے؟ فرشتے. آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ سلام جو ہے وہ دعا ہے, تو ایک حدیث میں ہے یہ بات کہ مومن جب سلام کرتا ہے تو اس کے سلام پہ یا اس کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں. تو ہمیں تو جواب مل جاتا ہے فرشتوں کے جواب میں, تو ہمیں تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی ہمیں جواب دے رہا ہے یا نہیں, ہمیں تو ایک بہت ہی اچھی مخلوق جو ہے اس کا جواب ملتا ہے. بس تو ہمارا کیا تو ضائع نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اور سلام کا جواب نہ دینے والے کو شیطان جواب دیتا ہے. ہشام بن عامر سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے, یعنی تعلق نہ رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہیں تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے, کس حال پر؟ بول چال بند. تو جب تک وہ اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے, حق سے دور رہیں گے. اور جو پہلے رجوع کر لے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا, یعنی پیچھے جو اس سے غلطی ہوئی وہ معاف ہو جائے گی. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اگر اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو تو فرشتے جواب دیں گے, اور رد کرنے والے کو شیطان, جو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اگر وہ دونوں قطع تعلقی کی حالت ہی میں مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز
وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے کوئی دعا نہیں نکلتی. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ بس سمجھ ہی نہیں آتی دعا کیا کریں، کیا مانگیں، نہ ان سے دعا نکلتی کسی اور کے لیے نہ اپنے لیے. ایسا بندہ سب سے زیادہ عاجز ہے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے. تو سلام ایک صدقہ بھی ہے، خیر اور بھلائی ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، سلام تو دے سکتے ہیں، یعنی دعا تو دے سکتے ہیں. تو اس لیے سلام کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ اور فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے. جی آپ فرمائیے. قبرستان کے پاس جب ہم گزرتے ہیں تو سلام کرنا چاہیے نا، سلام اہل القبور کے لیے. تو اگر ہم گزرے اور ہمیں نہ بتاؤ کہ وہ مسلم قبرستان میں مسلم ہیں یا کوئی اور شریعت کے لوگ ہیں، تو کیا پھر بھی ہمیں کر دینا چاہیے؟ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کو پہنچے گا ہی نہیں، اور اگر وہ مسلم ہوئے تو وہ محروم نہیں رہیں گے. تو جب شک ہو تو بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اہل القبور تک کو سلام کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے خود. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام تو مومن کا حق ہے، خواہ وہ مر بھی جائے پھر بھی سلام کرنا ہے. تو اگر مردہ کو کرنا ہے تو زندہ کو تو پھر آپ دیکھیں کہ لازم ہی کرنا ہے. جی جی فرمائیں. سلام جب ہم لکھتے ہیں فارمل لیٹر میں ہم شارٹ فارم لکھ دیتے ہیں کہ یا صحیح ہے، اور کیا لکھتے ہیں مثلا AS. بعض اوقات ٹیکسٹ میسج کا ہر حرف کاؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ چارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کر دیں اور زبان سے اس وقت بول دیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، اس وقت وہ سن تو نہیں رہا. تو اگر آپ زبان سے بول رہے ہیں اور آپ نے صرف AA یا AS ہی لکھ دیا تو بات ہو گئی، ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کے پاس ای میل لکھنے میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پورا پورا سلام ٹائپ کریں، تو اس صورت میں اچھا ہے اگر لکھ سکیں، لیکن نہ لکھنے سے بہتر ہے کہ AS ہی لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور زبان سے بول دیں اس وقت. جی السلام علیکم. استاذہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. جب میری شادی ہو کے میں سسرال میں گئی نا، تو وہاں پر یہ تھا کہ گھر کا ذرا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو لڑکی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. جب میں وہاں گئی تو میں صبح اٹھ کے جیسے گھر میں عادت تھی سب کو سلام کرتی، تو اکثر لوگ کوئی ادھر منہ کرتا، کوئی ہنس دیتا، تو کوئی کچھ. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں نا. پھر میں نے وہ اپنے اوپر قابو پایا. پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میری ساس اپنی ایک فرینڈ سے کہہ رہی تھی کہ میری ساری بہویں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ کہ میں اپنی تعریف میں کہہ رہی ہوں، ویسے مطلب کہ مجھے ایک کا مقام میرے دل میں زیادہ ہے. تو میں سننے کے لیے کھڑی ہوگی، میرا نام لے کے کہہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی وہ یہ ہے، کیونکہ جب یہ صبح اٹھتی ہے نا، صبح اٹھ کے مجھے پہلے سلام کرتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سارا دن خیر و برکت سے گزرے گا. الحمدللہ. کیونکہ جہاں جس کو پتہ نہیں ہے، لا علم ہے، یہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، سب نے تو نہیں پڑھی، نہ سب کو معلوم ہے. وہ تو صرف رواجن رسمن سلام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت سلام کیا جا رہا ہے. کیونکہ بار بار کا سلام، وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ بھی کر لیا تو کافی. تو بار بار کا سلام بھی برا لگتا ہے لوگوں کو بعض اوقات. اس میں یہ ہے کہ انسان جو نیکی کر رہا ہے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر نیکی چھوڑے نا. نیکی کے اندر اتنی قوت ہوتی کہ ایک دن وہ خود کو منوا لیتی. اور اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اور جو اس میں خوشخبری سنائی ہے وہ ہو کے رہے گی، اس کو یقین کی حد تک لیجیے. جی نامحرم اگر اونچی آواز میں آپ کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں جواب دل میں دینا چاہیے یا جی ہلکا سا وعلیکم السلام کر کے اپنے گزر جائیں. اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے کہ نامحرم دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو رشتے دار ہوتے ہیں یا ایک گھر میں آئے ہوئے ہیں، ایک یہ ہے کہ بازار میں ہیں. اب آپ ہر راہ گزرتے کو سلام مردوں کو نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر مرد عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ انسان کا دل بھی بتا دیتا ہے نا کہ کہاں اس کو کیا کرنا چاہیے. تو نوجوان عورتیں اور خصوصاً اکیلے مرد کو نہ کرے سلام. جی کر سکتے ہو آگے، اگر اشارے سے بھی جواب دے دے تو ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sada, I found that since when I came to know that doing salam is the proper Islamic greeting, and people used to first not reply, they used to reply in their own greeting by hello or hi. But now, I think when I talk to them, they first start with the salam. So if I call them on the telephone, then they do the salam first. So alhamdulillah, they have started doing salam. بالکل عمل سے سکھانا بہترین طریقے سے سکھانا. جی استاذہ مجھے
آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا باتھ روم میں اگر ہوں تو تب کوئی سلام کرے پھر کیا کرنا ہے؟ باہر نکل کے جواب دے دیں باتھ روم سے، اور اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اشارے سے بھی جواب دے سکتے. جی خطبے کے دوران نہ کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حساب تھوڑا سا الٹا ہے سازا. میں نے جو بہت کثرت سے سلام کرنا سیکھا وہ اپنی مدر ان لا سے سیکھا. وہ ماشاء اللہ اتنا سلام کرتی ہیں کہ وہ روم سے باہر آتی ہیں تو سلام کرتی ہیں، وہ کچن سے آتی ہیں تو سلام کرتی ہیں. وہ اتنا سلام کرتی ہیں کہ اب جب ہم ان کو کال کرتے ہیں اوورسیز تو وہ ان کی طرف سے بھی سلام کہتے ہیں جو مجھے پتا ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ بھی سلام کہہ رہے ہیں. یہ بھی سلام، جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی سلام کہتے رہتی ہیں. اور دوسری بات کرتی ہیں کہ فلانے کو سلام کر دینا، اپنی ماں کو. شی کی سلام لائک فار می ٹو کنوے ٹو ایوری ون. تو مجھے اس سے ذرا یہ ہو جاتا ہے کہ اف آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کنوے دی سلام جی بھول جاتا ہے. تو میرا سوال یہ استاذہ کہ یہ ہو چکی جی. اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت کہیں جب ملوں گی تو انشاءاللہ. بس کوئی کہنا فلاں کو میرا سلام دے تو آپ کہیں انشاءاللہ جب ملوں گی. آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی. ارادہ کر لیا، جب آپ ملے اگر یاد آ گیا تو ٹھیک، اور اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں، بھائی نہیں ہم نہیں کر سکتے. اٹس بیڈ مینرز. بس آپ بتا دیں انشاءاللہ جب ملوں گی. کیونکہ جب تک آپ ملتے نہیں تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کا فون ختم ہوا ہے اور آپ نے جس کے لیے سلام بھیجا اس کو کال کر کے کہا فلانا سلام کہہ رہا ہے، اور اس نے ایک اور آپ کو دے دیا تو آپ نے اس کے لیے فون ملا دیا تو اس نے ایک اور آپ کو دے دیا تو آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجنا نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے کس کے لیے سلام بھیجا؟ حضرت خدیجہ کے لیے. تو یہ ایک مسنون عمل ہے، دوسروں کے لیے سلام بھیج سکتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر یاد رہا جب ملاقات ہوگی تو پھر دے دیں گے. لیکن اس کے لیے اسپیشل کوشش کر کے بھجوانے کی ضرورت نہیں. جی میں عمرے پہ جب لاسٹ ایئر جانے لگی تھی تو مجھے کہا گیا کہ جب آپ جائیں گے وہاں پر تو ہمارا بھی سلام کیجیے گا. مجھے اس کا سمجھ نہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب یہ عمرے پہ جانے لگی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمارا بھی سلام دیجیے گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کو خود جو ملاقات کرتا سلام دیتا، آپ کے بعد آپ ہر نماز کے آخر میں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سلام پہنچ رہا ہوتا ہے. اس لیے کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں، خود ہی دیجیے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک بدعت ہے کہ آپ کسی کے ذریعے وہاں سلام بھیج رہے ہیں. جب آپ جائیں گے تو وہاں کا سلام وہیں جا کے آپ دے سکتے ہیں. سیدنا البراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے. تو سلام کے علاوہ مصافحہ بھی مسنون ہے. مصافحہ کا لفظ جو ہے یہ صفح سے ہے، صاد فا ح. صف کہتے ہیں ہتھیلی کو. تو تصافح ہے ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا. ایک شخص اپنی ہتھیلی دوسرے شخص سے ملائے، یعنی ہینڈ شیک کرنا، مصافحہ کرنا. تو جب مسلمان باہم ملاقات کریں تو سلام کے علاوہ ہاتھ بھی ملائیں، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور وہ کیا ہے کہ دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ ہینڈ شیک کرنا مزید محبت کی علامت ہے، تعلق کی علامت ہے. اور پھر اس سے پہلے کہ وہ جدا ہوں، یعنی ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ ہوں یا وہ خود ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حذیفہ بن یمان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، اسے سلام کہتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. یہ گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ. اب اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کی یہ تاثیر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
سلام سے کچھ نفرت، کچھ بدگمانی، کچھ آپس کی ایک دوسرے سے جو گھٹن کی فضا ہے وہ ختم ہوتی ہے، لیکن جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس میں اور کمی واقع ہو جاتی ہے اور شیطان روتا پیٹتا ہے، یعنی شیطان دور ہو جاتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. یہ جو تعلقات کی خرابی ہے، انسانوں کے حقوق میں کمی بیشی ہے، یہ عبادات پر بھی اثر ڈالتی ہے، آپ کے اخلاق پر بھی اثر ڈالتی ہے، آپ کے معاملات پر بھی اثر ڈالتی ہے. جب بندوں سے تعلق اچھا ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی نماز اچھی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے؟ کوالٹی اچھی ہو جاتی. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، آپ چارجڈ ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے اور نیکی کریں اور کریں اور کریں. پھر معاملات لوگوں سے اور بہتر ہو جاتے ہیں. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا معاملہ اور اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ کیسے معاملہ اچھا ہوتا ہے؟ جیسے نارملی جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم بچوں پہ غصہ کم کرتے ہیں. جی، شوہر پہ، بچوں پہ غصہ کم کریں گے. اگر وہ ہمیں کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو خوشی خوشی کریں گے، ہمیں بھی آسان لگے گا. بالکل، وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. کسی کے بھی ہاتھ ملانے سے فیلنگ پتہ چلتی ہے. کسی ہینڈ شیک سے آپ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ ملنے والے کی کیا جی. سلام میں تو زبان صرف استعمال ہوتی ہے اور ٹون آف وائس جو ہے اس سے کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے بہت کچھ اور پتہ چلتا ہے. اور پھر اس شخص کی گرم جوشی یا سرد مہری یا جو بھی اس کی کیفیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے مصافحہ جو ہے وہ محبت میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے. محبت سے انسان کے اندر خوشی آتی ہے، خوشی سے انسان کی عبادات، اخلاق، معاملات، ہر چیز میں بہتری آتی ہے، انسان کے اعمال اور زیادہ اچھے ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے اس کی بھی اپنی جگہ ایک بہت اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مصافحہ جو ہے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. حسن بصری سے روایت ہے کہ ان سے مصافحے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تزید فی المودہ، کہ یہ محبت بڑھاتا ہے، تعلق گہرا کرتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ مصافحہ کے بغیر سلام نامکمل ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ سلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے مصافحہ بھی کرو، یعنی سلام اس سے مکمل ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے، یغفر اللہ لنا ولکم، یا کوئی بھی اور، یعنی دعا بھی دیتے. ایک تو سلام بذات خود دعا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دعا دیتے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا کرتے تھے، اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے. اب دیکھیے 3 درجے ہو گئے. معانقہ ہوتا ہے حق کرنا، عنق سے ہے یہ لفظ، عنق کہتے ہیں گردن، یعنی گردن سے گردن ملانا. ٹھیک. اب آپ دیکھیے 3 درجے ہیں، ایک ہے زبان سے، ایک ہے ہاتھ سے، اور ایک ہے گردن سے. زبان سے عام طور پر گھر کے اندر ہر موقع پر آپ زبان سے کرتے ہیں. جب آپ خاص طور پر کسی سے ملاقات کریں، بہت دنوں بعد کریں یا خصوصی طور پر، تو پھر ہاتھ بھی ملائیں. اور اگر سفر سے کوئی آئے بہت دور سے، بہت دنوں کے بعد، تو پھر اس سے اگلے درجے پر معانقہ بھی کریں. اور وہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت حنظلہ نے جب کہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ تو نے کہا کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے جنت دیکھ رہے ہیں اور دوزخ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ہمیں بہت سی باتیں بھول جاتی ہیں، یعنی جو اس مجلس کے اندر یاد ہوتی ہیں وہ باہر جا کے بھول جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، یعنی ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی. یعنی یہ کیفیت ہر وقت رہ نہیں سکتی، نہیں پھر تو تم وہ چیز بن جاؤ، ان ادر ورڈز تم فرشتہ بن جاؤ.
یو ول بیکم این اینجل, کیونکہ فرشتہ ہی فرشتہ سے مصافحہ کرتا ہے نا, تو پھر تو تم ان کے درجے پہ چلے جاؤ. لیکن چونکہ تم انسان ہو اس لیے یہ پاسبل نہیں. کبھی ایک کیفیت ہوگی, کبھی دوسری. قلب ہوتا ہی الٹ پلٹ ہونے والا ہے. لیکن یہ نہیں کہ جب الٹ ہو جائے تو پھر سیدھا ہی نہ کرو, اس ڈر میں کہ اس نے پھر الٹا ہو جانا ہے. جب الٹا ہو پھر واپس سیدھا کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح ہمیں زندگی کا کام کاج بھی کرنا ہے, لیکن اپنے آپ کو بار بار پلٹا کے لانا ہے دین کی مجلس میں بھی, تاکہ ہم پھر چارج ہوں, پھر اچھے کام کریں, پھر جب سلو ہونے لگے تو پھر دوبارہ صفائی کر لیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ مصافحے کی ابتدا کیسے ہوئی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس ایسی قومیں آئیں گی, ایسے ایسے لوگ آئیں گے جن کے دل اسلام کے لیے تم سے زیادہ نرم ہوں گے. قریش تو سخت لوگ تھے نا, اور پھر مدینہ میں مزید نرم مزاج لوگ تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور علاقوں سے لوگ آئیں گے کہ جو تم سے بھی زیادہ نرم مزاج ہوں گے. چنانچہ اشعری آئے, ان میں ابو موسیٰ اشعری تھے. جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو یہ رجزیہ شعر پڑھنے لگے, یعنی کچھ شعر و شاعری کرنے لگے. کیا کہ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے. یعنی محبت کا اظہار اپنے شعروں میں بھی کرنے لگے, اور یہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مصافحہ کیا. تو یعنی another degree of love ہے. سلام سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے, لیکن مصافحہ سے اور زیادہ. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر نرمی ہوتی ہے. سخت مزاج لوگ یا سخت مزاج قومیں جو ہوتی ہیں یا جو گھرانے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ رواج نہیں ہوتا. پھر یہ یاد رکھیے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے, دو ہاتھ سے نہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے پکڑے پھر اوپر سے ایک اور ہاتھ اپنا رکھ دیتے ہیں اور بالکل ہی لاک کر دیتے ہیں ہاتھ کو کہ چھڑا ہی نہیں سکتے. تو مسنون مصافحہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہے, کیونکہ مصافحہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا, ہتھیلیاں ملانا نہیں ہے. لسان العرب میں ایک ہاتھ سے پکڑنے کو مصافحہ کہتے ہیں, یعنی کہ مصافحہ کا لفظی معنی ہی ایک ہاتھ سے پکڑنا ہے. تصافح کا بھی یہی معنی ہے, اباب مفاعلہ سے ہے, باہم ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا. اور کئی احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ پکڑا جائے, دو ہاتھ سے مصافحہ سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے؟ سلام کرے. اور نکلے تو بھی سلام کرے. دوسرا سلام پہلے سلام سے کم نہیں. جتنا پہلا سلام اہم ہے یعنی ملاقات کے وقت, اتنا ہی دوسرا بھی اہم ہے یعنی جدائی کے وقت. اور جب کسی سے ملے تو مصافحہ کرے, رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے. کیونکہ سلام بھی ملاقات کے وقت اور جدائی کے وقت, اور مصافحہ بھی ملاقات کے وقت اور الگ ہوتے وقت. تو پہلا سنت ہے اور دوسرا مستحب, نہیں پہلا مصافحہ. ٹھیک ہے. زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن بدعت نہیں اس کو کہہ سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہر صبح مصافحہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں خوشبو والا تیل لگاتے تھے, اپنے ہاتھ کو خوشبودار کرتے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جی, خوشبو بھی ایک تحفہ ہوتا ہے نا, تو جب ملانے والے کو ہاتھ ملائیں گے تو اس کو بھی خوشبو چلی جائے گی. جی, ہر کام زیادہ اچھے طریقے سے کرنا, دوسرے کو اپنی ذات سے راحت پہنچانا, تکلیف نہ پہنچانا. یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی کہ اگر خوشبو لگانا افضل ہے, احسن ہے, تو پھر اس کے اپوزٹ کیا ہوگا, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس ہاتھ سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب آپ کا ہاتھ گیلا ہو. تو پھر دوسرے کو جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کا ہاتھ بھی گیلا ہو جائے گا. اب گیلا ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلاً ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر نکلیں, یا آپ کچن میں کام کریں, آٹا گوندھ رہے ہو, کوئی آگے آ کے ہاتھ ملانا شروع کر دے. تو ایسے وقت میں جب کسی کے ہاتھ رندے ہوئے ہوں, مشغول ہوں, تو اس کو تکلیف نہ دیں کہ وہ کام چھوڑ کے ہاتھ دھو کے آپ سے ہاتھ ملائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا کپڑے دھو رہا ہے یا کوئی اس کے ہاتھ گندے ہیں تو بھی اس وقت سلام زبان سے کافی. پھر اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بہت پسینہ آتا ہے, تو پسینے سے بھرا ہوا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیں, اس سے دوسرے کو کراہت آتی.
اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے مسافہ کیا تھا آپ نے، دوسرے کے دل میں کراہت پیدا کر دی، تو مقصد ختم ہو گیا. اب آپ کے اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں بیماری ہے پسینہ آنے کی، ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں پسینے سے، ویسے پسینہ بہت آتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ ملانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کر لینا چاہیے. اسی طرح بعض لوگوں کے ہاتھوں پر چمبل ہوتی. چمبل کیا ہوتی؟ اسکن ڈیزیز ہوتی، یا کوئی پھوڑا ہے یا کسی اور طرح سے کوئی گندگی ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. کیوں؟ اس سے اگر ہم یہ کہیں بھی نا کہ نہیں بیماری نہیں ٹرانسفر ہوتی، تو کراہت تو آتی ہے نا دوسرے کو. تو اصل روح ہے کہ مصافحے کی ایک روح ہے، اور وہ روح کیا ہے کہ دوسرے کے اندر مزید محبت پیدا ہو. لیکن اگر آپ کے مصافحے سے دوسرے کے اندر ایک طبیعت میں بیزاری پیدا ہو رہی ہے، تو خدا کے لیے اس سے پرہیز کیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مصافحہ کرنے کے بعد دوسرے کا ہاتھ زیادہ دیر نہ پکڑے رکھیے، چھوڑ دیجیے تاکہ وہ کسی اور سے بھی ہاتھ ملا سکے. بعض لوگ اتنے پوزیسو ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے اس طرف ہمارا حق ہے، اس طرح وہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اس شخص سے تو محبت کر رہے ہیں مگر دوسروں کے دل میں آپ نفرت ڈال رہے ہیں. آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے تنگی کا ذریعہ بن رہا ہے. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے ہو تو اسے زور سے چھڑائیں بھی نہ. آپ زبان سے کہیں کہ ایکسکیوز می، میں اس سے بھی ذرا ہاتھ ملا رہا ہوں دوسرے سے، تو پھر وہ دوسرا سمجھ جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک الگ نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر جیسے ہم سب بیٹھے ہیں سلام کیا ہے، جب کوئی خوشی کی نیوز آپ سنتے ہیں تو خوشخبری کوئی آتی ہے کچھ بھی، تو اس موقع پر بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، کعب بن مالک جن کو خوشخبری ملی تھی بخشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھے، مصافحہ کیا، پھر مبارکباد دی. ٹھیک ہے، تو مبارکباد کے موقع پر ہاتھ ملانا بھی ثواب کا کام ہے. یعنی چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمل ہوا تھا، اس لیے اس کو مستحب قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. لیکن عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے مردوں کو، اور عورتوں کو مردوں سے نہیں کرنا چاہیے. بعض کلچرز میں عورت مرد کے درمیان بھی مصافحہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اسی طرح معقل بن یسار سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے سر میں لوہے کی سوئی ماری جائے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے، الا یہ کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، گلوز پہن لے. گلوز کیوں پہنتے ہیں ڈاکٹرز؟ ہائیجین کے لیے. مثلا ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ان گلوز پہنے ہوئے تو ڈائریکٹ اسکن ٹچ نہیں ہوگی، تو کوئی حرج نہیں بیماری کے لیے. اسی طرح اگر جسم کے کسی اور حصے میں کوئی ڈاکٹر ہاتھ لگا رہا ہے تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائے، الا یہ کہ کوئی انتہائی مجبوری کی بات ہے، اب جیسے گلوز وغیرہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نان مسلمز آپ کی طرف مرد حضرات ہاتھ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا، ان کے کلچر میں چیز عام ہوتی ہے، تو آپ اس کو بہت اچھی طرح اپنا ہاتھ پیچھے کر کے زبانی سلام کر سکتے ہیں. ہاتھ نہیں ملائیں کیونکہ ہمارے دین میں مردوں سے ہاتھ ملانا منع ہے. ٹھیک ہے جی. سادہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. کینیڈا میں ہم بینک گئے، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے، تو شروع میں تو میں ہاتھ ملا لیا کرتی تھی، جب پڑھنا شروع کیا دین تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیا. تو میرے ساتھ تھے، وہ بینک مینیجر سے ملے تھے، انہوں نے ہاتھ ملایا، اسے میری طرف بھی ہاتھ بڑھا دیا، تو میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، میں نے اس کو صرف سے ہلا دیا. پھر ہم باہر نکل آئے. اب میرے ہسبینڈ اتنا ناراض، یہ کون سا دین پڑھ رہی ہو کہ تم ہاتھ نہیں ملا. میں نے کہا نہیں، اگر ہم انہیں بتائیں گے نہیں تو انہیں پتا کیسے چلے. بالکل صحیح. تو اس کے بعد سے میں ہاتھ نہیں ملاتی، اور میرے ہسبینڈ بھی کچھ نہیں کرتے. بالکل. یعنی کوئی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ انسان کو سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے، اور تھوڑی سی تلخی برداشت کر کے پھر آپ صحیح رستے پر لوٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساتھ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جب میں کینیڈا میں تھی تو میں اپنے بیٹے کی پیرنٹ ٹیچرس میٹنگ میں گئی. اس کے بیچ سے ٹیچر تھے، تو جیسے ہی میں گئی تو وہ
فوراً انہوں نے ہاتھ بڑھایا میرے آگے, تو میں ذرا پیچھے کر کے میں نے ان سے کہا آئی ایم سوری, ان آور ریلیجن آئی مین وی آر ناٹ سپوز ٹو بی ان فزیکل کانٹیکٹ وتھ ایچ ادر. خیر وہ اس کے بعد پوری میٹنگ کی باتیں ہوتی نہیں. اس کے بعد جب ہم جانے لگے تو شاید وہ بھول گئے, پھر سے دوبارہ سے انہوں نے ہاتھ بڑھا لیا, تو پھر بھی میں نے پھر ذرا جد کی اور پھر وہ سمجھ آ گئی کہ یہ کئی دفعہ لوگ بھول بھی جاتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا, تو پھر سے دوبارہ سے انہوں نے نہیں کیا. تو بہت عجیب سچویشن ہو جاتی ہے کئی دفعہ. دیکھیے اگر ہر مسلمان عورت یہی طریقہ اختیار کرے تو وہ دوسروں کے ریلیجن اور کلچر کا احترام کرتے ہیں, انہیں پتہ چل جائے گا. یہ ہمارا ہی قصور ہے نا کہ ہم نے اپنے عمل سے نہیں بتایا. جی سب کو السلام علیکم دوبارہ. میڈم آپ نے کہا کہ اسلام کی تکمیل جب ہے کہ جب مصافحہ کیا جائے. جیسے آپ وہاں پر ہر پہ ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو ہم سلام کر دیتے ہیں, گزر جاتے ہیں, اور آپ سے آپ کی مصروفیات دیکھ کر ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے اور آپ وقت دیتے ہیں. تو کیا یہ ہماری سلام کی تکمیل ہوئی یا نہیں؟ جی ایسے میں جہاں کراؤڈ ہو یا کوئی شخص مصروف ہو, کیونکہ ہر چیز میں ایکسیپشنل کیسز ہیں, تو اس صورت میں ہاتھ نہیں ملانا زیادہ بہتر ہے. مثلا ایک شخص لکھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, اب بچے جیسے ہوم ورک کر رہے ہیں, اگر والد گھر میں آئے تو ہاتھ ملائیں گے تو بچے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کام چھوڑ دیں گے. اسی طرح اگر کوئی اور کام کر رہا ہے, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا, یا کوئی مصروف ہے, یا مثلا اگر 200 لوگ کہیں بیٹھے ہیں اور وہ سارے کسی ایک شخص سے ہاتھ ملانے لگے تو اس شخص کے لیے بھی تکلیف ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی. تو اس موقع پر نہیں, لیکن انڈیویجولی جب, کیونکہ اجتماعی طور پر کیا حکم ہے, ایک ہی سلام سب کو کافی ہو جاتا ہے, اور ایک مجلس میں ایک دفعہ سلام بھی کافی ہو جاتا ہے, ہر دفعہ بھی سلام کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جہاں زیادہ لوگ ہوں یا مرد ہوں وہاں بھی مسافے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں انڈیویجولی آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں یا کوئی آپ کے گھر میں آئے ہیں یا اکیلے میں ملاقات ہو جاتی ہے تو وہاں 1-to-1 بیس پر آپ ایک دوسرے سے مسافہ کر لیجیے. السلام علیکم. ریسنٹلی آئی گریجویٹڈ فرام US اینڈ وہاں پر گریجویشن پارٹنرشپ کمز اینڈ دی ڈین از آلسو دیر. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں کپل آف دیم کو نقاب ازواج, تو ان لوگوں کو پہلے سے بولا ہوا تھا کہ اگر آپ کو ہینڈ شیک نہیں کرنا ہے جب آپ کو ڈگری ملے تو آپ اپنا رائٹ ہینڈ یہاں رکھتے ہیں. تو دا تھنگ از میری کنفیوژن میں تھی کہ بیکاز اتنے سارے لوگ ہیں ان دیٹ ماحول اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ریسنٹلی. سو جب میرا نام آیا آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی جسٹ پٹ مائی رائٹ ہینڈ اوور ہیئر اینڈ آئی فیلٹ سو مچ ریسپیکٹ from not only the sheikh but even the dean who is a non-Muslim. And when I went back home, my mom, I found out that jitni khushi meri graduation pe ammi ko itna wo nahi tha, but when she saw me do that, she actually cried on that, not at my degree but because of that, in front of so many people. I think this is a very good idea کہ جن نان مسلم وغیرہ سے آپ کو ہاتھ نہیں ملانا تو آپ ہاتھ کو بالکل پیچھے کرنے کی بجائے آپ, جسے ہم ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ کرٹسی میں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں یا اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ پتا تھا کہ وی آر لائل. آئی مین کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ہاتھ نہیں ملا رہے تو ہم کوئی انیموسٹی ہے یا کوئی اور بری چیز ہے, آئی مین کوئی ریزن ہے, تو دوسرا بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. نہیں جھکنا تھوڑا سا, اگر کسی کے لیے دیکھیے, کسی بڑے کے لیے اگر کندھوں کی حد تک جھکاؤ ہے یعنی آپ ایسے ہو گئے, اس سے کوئی برائی نہیں. قرآن میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تو کندھے کا تھوڑا سا جھکا دینا کسی کے لیے یہ ایک ادب کا, یہ احترام کا جیسچر ہے. ہاں اگر کوئی سر جھکا کے رکوع کی کیفیت میں چلا جاتا ہے یہ منع. ٹھیک ہے, یعنی تھوڑا نیچے ہو جانا, ہمبل ہونا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے گلوز پہنے اور پھر آپ کسی آدمی سے پھر بھی نہیں ملائیے. جو آپ نے بات کی کہ سب عورتیں ایک چیز کا تو کریں, تو پھر آہستہ آہستہ نان مسلمس کو پتہ چل رہا ہے. اس میں آرٹیکل آیا تھا ایک یہودی کا جو پہلے ریورٹ ہوا اور پھر وہ صرف یہ دیکھ کے کہ جی مسلمان تو کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں, وہ واپس یہودی ہو گیا. اور اس کا آرٹیکل پورا یہ آیا تھا
کہ میں کبھی دیکھتا ہوں عورتیں ہاتھ ملا رہی ہیں، میں نے تو ہاتھ نہیں بڑھایا، مگر اس عورت نے انسسٹ کیا کہ جی وہ ہاتھ ملانے سے. تو جب میں نے اسلام نے یہ دیکھا کہ جی اتنے مسلمان ادھر ادھر ہیں، تو میں نے یہ بیسٹ جانا کہ میں واپس ہی چلا جاؤں. یہ بہانے ہیں جو شروع سے ہوتے چلے آ رہے ہیں واپس جانے کے، تاکہ اور بھی واپس چلے جائیں. کیونکہ کسی بھی دین کو لوگوں سے نہیں سمجھا جاتا. اٹس ناٹ اے سائنٹیفک پرنسپل. ٹھیک ہے، سائنٹیفک پرنسپل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جاننے اور سمجھنے کا. قل ہاتو برہانکم دلیل. ایک بات 3 لوگ مختلف طرح کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی یہ بہانہ کر کے واپس ہوتا ہے تو یہ پھر اس کی اپنی ناسمجھی. یعنی اس سے میں نہیں کہتی کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. ہم مسلمانوں کے ناسمجھی اور دین کی لا علمی اور دین کو حقیر سمجھنا ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور دین کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دوسرے پر بھی ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے. آپ سب کے لیے بھی یہی بات میں کہوں گی کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ نئے نئے دین پڑھ رہے ہوں، دین کی طرف آئے ہوں، ان کو میری کوئی بات اچھی نہ لگے، ان کی اچھی نہ لگے ان کی، اور وہ کہیں کہ اب دین نہ پڑھے ہم، چونکہ ہمیں پڑھانے والے کی ایک بات اچھی نہیں لگی. دیکھیے پڑھانے والے کو معصوم نہیں ہے، انسان ہے، ان کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی. تو ہمیں دین کو سیکھنا ہے. انسان سے تو لے رہے ہیں، لیکن پھر اصل معیار کیا ہے؟ قرآن اور سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین. لوگ نہیں چھوڑے. کیا چھوڑا؟ 2 چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ اور سنت رسولی. جی مسالتی میں جانے کی کہ آپ تھوڑا سا معلومہ کو ایکسپلین کرتی کہ لوگ اکثر جیسے مطلب لیڈیز بھی تو چپک جاتی ہیں. بالکل، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ بھیج کے آپ کا سانس روک دیں گے. یہ معانقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ گردن سے گردن ملائیں اور ڈسٹنس رکھیں. سینے سے سینہ نہیں ملائیں، ڈسٹنس رکھیں. یعنی کہ صرف گردن سے گردن کی حد تک. معانقہ اسی کا نام ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں جو آپ نے بتایا نا معانقہ کا، تو بعض لوگ کس کرتے ہیں وہ صحیح؟ ہاں کس کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ جب ملاقات کرتے تھے تو آپ ان کا ماتھا چومتے تھے، تو کوئی حرج نہیں. بچوں کو اپنے سے عمر میں جو چھوٹے ہیں اس کو حرج نہیں ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی کیونکہ وقت اوپر جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.